ہمارے ہاں عزت اور ذلت کا معیار مختلف ہیں، لیکن اللہ کے ہاں یا جو معیار قرآن مقرر کرتا ہے وہ اور ہے۔ ہمارے ہاں عزت یہی ہے کہ پیسے ہونے چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، کار ہونا چاہیے، اولاد ہونی چاہیے، مال و دولت ہونی چاہیے، یہ بظاہر جو ہم نے معیار بنایا ہوا ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ غریب ہے، وہ کمزور ہے، وہ مسکین ہے، وہ اس کے پاس وہ مزدور کار ہے، تو ہم معاشرے میں اس کو کمزور آدمی سمجھیں گے، ہم اس کو کوئی وہ نہیں کریں گے۔ لیکن عزت کا معیار اور ذلت کا معیار یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا رسوا تو وہ ہوا۔ رسوا کون ہے؟ رسوا وہ ہوا جو جہنم میں چلا گیا، وہ رسوا ہوا۔ باقی جو بچ گیا جہنم سے وہ مزدور کار ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کے کپڑے پرانے ہیں، اس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، وہ مسکینی کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو بھی وہ عزت اس کا مقدر ٹھہری ہے، عزت اس کا مقدر ٹھہری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت جو کم معاش پہ راضی ہوا، اللہ اس کے کم اعمال پہ راضی ہو جائے گا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہربانی فرمائے گا۔ تو ایک مومن جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں یہی کہتا ہے کہ الہی تو مجھے عذاب سے بچا، اور الہی جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا وہ رسوا ہو گیا۔ پھر ارشاد ہوا کہ جو ظالم ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندے یہ کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا، اے الہی ہم نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا، وہ اعلان کیا تھا؟ ان آمنوا بربکم، اپنے رب پہ ایمان لے آؤ، فآمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ وہ منادی کون تھا؟ وہ منادی وہ محمد رسول اللہ تھے۔ ان آمنوا بربکم، رب پہ ایمان لے آؤ، وہ ایسا منادی، ایسی ندا دینے والا اور ایسا مومنوں کے اوپر شفیق محمد رسول اللہ۔ حضور کی حدیث کئی دفعہ میں نے آپ کے سنائی ہے، میرے پاک نبی ارشاد فرماتے ہیں تم ہو کہ پروانوں اور پتنگوں کی طرح، جس طرح پتنگ اور پروانے جو ہے وہ لالٹین پہ گرتے ہیں، ان کے پر ٹوٹتے ہیں، خود جلتے ہیں، تم ہو کہ جہنم میں گرنا چاہتے ہو اسی طرح، لیکن میں ہوں کہ میں مسلسل تمہیں پیچھے دھکیل رہا ہوں۔ وہ منادی وہ تھا جو ہمیں تلقین کر رہا تھا، آمنوا بربکم فآمنا، ہم ایمان لے آئے، الہی تو مہربانی فرما، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کفر عنا سیئاتنا، ہماری جو کمزوریاں ہیں ان کو مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، تمام دوڑ دھوپ کا نتیجہ، وتوفنا مع الابرار، الہی نیکوں کے ساتھ وفات دے دے، نیک لوگ، صالح لوگ، ان کے ساتھ الہی تو میرا معاملہ کر دے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے، جس مزاج کا بندہ ہوتا ہے اس مزاج کے ساتھ، وہ آپ فارسی میں پڑھتے تھے نا، ٹھیک ہے نا جی، کہ ہم جنس کے ساتھ پرواز کرتا ہے، یہ فارسی کا ایک شعر تھا جس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے، آپ کا اگر معاملہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، آپ انہی کے ساتھ جو ہے کل قیامت کو بھی ان کے ساتھ اٹھیں گے۔ تو ایک مومن کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ فقنا عذاب النار۔ ایک مومن کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کفر عنا سیئاتنا۔ اور ایک مومن کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ وتوفنا مع الابرار۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دعائیں مانگنے والا بندہ ہے نا، جو کہہ رہا ہے کہ الہی جو تو نے نبیوں کی زبان سے وعدہ کیا وہ وعدہ وفا کر دے، اور قیامت والے دن تو مجھے رسوا نہ کرنا، تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یہ دعا مانگنے والا بندہ، رب کہہ رہا ہے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم، رب نے پلٹ کے جواب دیا کہ رب نے اس کی دعا کو قبول کیا اور یہ اعلان کیا کہ ہم کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتے ہیں، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، جو تڑپ لے کر کے، جو طلب لے کر کے، جو جستجو لے کر کے، جو تمنا لے کر کے، جو عرضی لے کر کے، جو درخواست لے کر کے ہماری بارگاہ میں آیا ہے، ہم نے اس کی جھولیاں بھری ہیں، ہم نے اس کا بیڑا پار لگایا ہے، ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کیا ہے، ہم نے اس کی غلطیوں کو نظر انداز کیا ہے، اور ہم نے اس کو عزتوں سے نوازا ہے۔ کس کو؟ جو نیک اعمال کرنے والا ہے۔